یقول اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم بعد ان نقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں ہمارا واسطہ افراد سے ہوتا ہے، لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، دوسرے ہم سے دوسروں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور اس طرح مختلف چیزوں پہ ہمارا واسطہ دوسرے لوگوں سے پڑتا ہے۔ لوگوں کے متعلق لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ اس لکھنے اور بولنے میں لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات الزام لگا لیتے ہیں، تہمت لگا لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں کسی کے خلاف، اور لوگوں کو اکساتے ہیں کہ وہ اس فلاں بندے کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں، تشدد پر اتر آئیں۔ اس طرح کا رویہ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ معاشرے پہ بھی ہوتا ہے، لائیو پوزیشن پہ براہ راست بھی ہم دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہم کمنٹ کر جاتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، ہم کچھ بھی کہہ جاتے ہیں بغیر تحقیق کے، اور کچھ بھی بول جاتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ تو دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ تو اس ضمن میں مجھے یہ بات یاد آئی ہے کہ مومن کی نظر آخرت پر بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، یا میں جو بول رہا ہوں، یا میں جو لکھ رہا ہوں، اس کے متعلق پوچھا جائے گا، یہی تو آخرت ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز بھول گئے ہیں، وہ ان سین ورلڈ ہم بھول گئے ہیں۔ ہم کسی کے متعلق آرام سے، بڑے سکون کے ساتھ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم کمنٹ کر جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم الزام لگا لیتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، الزام تراشی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم بہت غلط طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک قسم کا ایک ٹی وی کیمرہ لگا رہے ہیں کہ اتقوا اللہ، پرہیز کریں ان باتوں سے، تقوی اختیار کریں ان چیزوں سے۔ جب آپ ایک قدم اٹھائیں تو پہلے سوچ لیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں ٹھیک بول رہا ہوں۔ فتبینوا، تحقیق کریں۔ کوئی آپ سے کسی کے متعلق بات کرتا ہے، یا آپ کسی کے متعلق بات کرتے ہیں، تو جانچ پڑتال کریں، ویریفائی کریں کہ یہ بندہ مجھے بول رہا ہے، کیا یہ صحیح بول رہا ہے، یہ اعتماد کے قابل ہے، یا میں جو بات پریزنٹ کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ یا معاشرے میں، یا لکھ رہا ہوں یا بول رہا ہوں، یہ میں صحیح بول رہا ہوں، کیا یہ ایسا ہی ہے، فی الواقع ایسا ہی ہے۔ ان چیزوں کا ہم لحاظ نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کریں۔ مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آئی ہے، کچھ فلسفی لوگ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، علماء بھی یہ بات کرتے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے متعلق قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، تو اگر وہ جو آپ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں کہ آپ نے جو فلاں کے خلاف یہ کمنٹ کیا تھا، یہ پوسٹ کی تھی، یا کوئی کتاب لکھی تھی، یا آپ بولے تھے، کسی کے خلاف بولے تھے، تو آپ نے تو اس کے خلاف یہ کام کیا تھا، کیا آپ اس کام کو ثابت کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ نے جو لکھا تھا وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہاں میں نے بالکل ٹھیک لکھا تھا، یا کسی کے خلاف آپ نے بولا تھا، کسی کے خلاف آپ نے الزام لگایا تھا، آپ اس الزام کو ثابت کر سکتے ہیں، اس پوزیشن میں ہیں، تو وہ ضرور لکھیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، تو پھر سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر آپ نہ قلم اٹھائیں، نہ آپ زبان جو ہے وہ کھولیں کسی کے خلاف، پہلے تحقیق کریں۔ آپ کسی کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ چور ہے، آپ کسی کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، آپ کسی کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، آپ کسی کے متعلق لکھتے ہیں کہ جی یہ فنڈنگ ہو رہی ہے اس کو، تو یہ بات اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ثابت کر سکتے ہیں تو بالکل آپ لکھ دیں اور کہہ دیں۔ لیکن اگر اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، آپ ایک انسان پر الزام لگا رہے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے فتبینوا، آپ تحقیق کریں۔ آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو آپ ریسرچ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وقولوا قولا سدیدا، اور ٹھیک بات کیا کریں، سچی بات کیا کریں، سیدھی بات کیا کریں، وہ بات جو ٹھیک بات ہو، جو درست بات ہو، وہ بات کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہم اس کام سے رک جائیں۔ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، حجروں میں ایسا ہوتا ہے، ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، استاد دوسرے استاد کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک مستری دوسرے مستری کے خلاف اس طرح بات کرے گا، دوسرے لوگوں کو نہیں یہ اچھا نہیں ہے، میں اچھا ہوں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ ہر فیلڈ میں یہ چیز
چل رہی ہے. مذہبی لوگ کرتے کیا ہے, ایک مذہبی پیشوا دوسری مذہبی پیشوا کے بارے میں کچھ بھی کہہ جاتا ہے, ممبر کا استعمال کرتے, کچھ بھی کہہ جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کا ایجنٹ ہے. اب اسی مذہبی پیشوا سے کوئی پوچھے کہتا ہے کیا تم یہ بات ثابت کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں؟ یقیناً نہیں کر سکتا. یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے ممبر اور اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. دوسروں کے متعلق کہہ جاتا ہے یہ تو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے, یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اس طرح کی بڑی بڑی باتیں ہم کر جاتے ہیں, نہ کوئی ثبوت نہ کوئی دلیل, اور بغیر سوچے سمجھے ہم کہہ جاتے ہیں. تو یہ جو گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا, اس کے متعلق پوچھا جائے, یہ چھوٹا سا ٹکڑا تو ہے لیکن اس میں کمال ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس گوشت کے اس ٹکڑے کا صحیح سے استعمال کریں. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کسی کے متعلق یہ بات لکھی تھی اور کہی تھی, تو اس کے متعلق پوچھا جائے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں, سوشل میڈیا پہ بھی اور عام معاشرے میں بھی, گھروں میں بھی, ہر جگہ آپ کام کرتے ہیں اس چیز کا بڑا خیال رکھیں, کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس آیت پر بھی عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین.